मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज हम 7वां कलमा सुनेंगे और उसकी हकीकत को जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो सलीबी कलमात कहे उनकी तादाद 7 है, जो 6 हम कर चुके हैं और आज 7वां है और इसे फतह का कलमा भी कहते हैं। हमने सलीबी कलमात सुने और इनकी हकीकत को अपने जहन के मुताबिक हमने कबूल किया, लेकिन हकीकत यही है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो आज भी हम आज़ाद होते हैं। पिछले जो 5 कलमात हैं वो इंसानियत की तरफ और इंसानों के लिए हैं कि उन्होंने निजात का और मोहब्बत का और कफ़ारे का जो ज़िक्र किया, हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना है। लेकिन इससे हमने पिछला जो 6ठा कलमा सुना, उसमें उसका जो अनुमान था वो था तमाम हुआ, जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के लफ्ज़ थे, जो उसका जुमला था तमाम हुआ। आज भी खुदावंद यीशु मसीह के अपने लिए है फतह का कलमा। तो आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे पहले कि हम इसकी मज़ीद वजाहत में जाएं, हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। फतह का मतलब होता है पाना, हासिल करना, फतह याबी, गलबा, कामरानी, जीत या कामयाबी। तो हम यहाँ पर फतह के कलमे में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरह से कामयाबी हासिल कर ली। जिस मकसद के लिए जो हम पेशन गोइयाँ छठे हमने कलमे में देखी, वो तमाम पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में पूरी की। और जब पूरा हो गया काम, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फतह का नारा लगाया और कहा कि ऐ मौत, तेरा डंक कहाँ रहा। और अब यहाँ पर एक और फतह का नारा है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर सबसे बढ़कर ये बात है, ये कहकर उसने दम दे दिया। इस फतहमंद कलमे में बाप और बेटे की मोहब्बत का अंसर नजर आता है। बेटे की फरमाबरदारी नजर आती है, बाप के हुक्म पर कुर्बानी नजर आती है। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मैं 7वें कलमे को मज़ीद आगे बढ़ाऊं, हम पिछले 6 कलमात पर भी गौर करते हैं। माफ़ी का कलमा, निजात का कलमा, मोहब्बत का कलमा, कफ़ारा का कलमा, मैं प्यासा हूँ, तमाम हुआ। और इन 6 कलमों के बाद ये है 7वां कलमा, क्योंकि अब ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी अहद है कि उसने बाप की इस मोहब्बत में कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
ہم ان 5 کلمات کا جو مجموعہ ہے اس کو ایک جملے کی صورت میں ہم لے کر آتے ہیں. ہم نے 6 کلمے میں بھی یہ کہا، لیکن تھوڑا سا مختلف ہم اس کو پھر دیکھیں گے. معافی سے ملی نجات، نجات میں پنہا ہے محبت، اور محبت نے دیا کفارہ، اور کفارے میں لگی محنت، اور محنت سے لگی پیاس، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، اور یوں مسیح یسوع کا مقصد ہوا پورا اور کہا تمام ہوا. ان 6 کلمات میں ایک ایسا جملہ ہم نے بنا دیا ہے کہ اس میں ہر چیز شامل ہو گئی، اور ہم ایک جملے میں 7 کلمات کہہ سکتے ہیں. اب جب سارا کام تمام ہوا، ختم ہوا، تو وقت مقررہ کے مطابق یسوع مسیح کو باپ کے پاس جانا تھا. اس لیے فتح مندی سے باپ کو پکارا اور کہا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی اسی طرح فرمانبرداری کرنا ضرور ہے، تبھی تو ہمیں برکات ملیں گی، یعنی ترقی پر ترقی، اور کلام مقدس کے مطابق روٹی اور پانی پر برکت ملے گی، یعنی عمر کی درازی ہوگی. استثنا کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کا 16ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، جیسا تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو. یہ خدا اور مسیح کی بحالی کو پیش کرتا ہے. یہ کلمہ باپ پر کامل بھروسے کو ظاہر کرتا ہے. یہ کلمہ نجات دہندہ کی یکتائی کا آئینہ دار ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے. یہ کلمہ انسان اور خدا کی رفاقت کو ظاہر کرتا ہے. یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی روح کس کے سپرد کرنی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یا سپرد کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا، یعنی صلیبی موت کا عہد پورا ہوا. آئیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو خدا باپ کے حوالہ کر دیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اسی لمحہ پھر یہ کہا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عہد باندھیں، ہم کو موت بھی جدا نہ کر سکے گی. حوالہ ہے رومیو 8واں باب اور اس کی 38ویں آیت. کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی. جس طرح مسیح یسوع نے بلند آواز سے چلا کر اور پکار کر کہا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، آج ہم بھی زور سے پکار کر کہیں کہ میں گناہ گار ہوں اور میں اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں، اور تیری اس قربانی کی قدر کرتا یا کرتی ہوں. اور ہم زور سے اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر کریں اور اپنے گناہوں کو اور اپنی ساری تنگ دستی کو اس پر خداوند یسوع مسیح پر ہم پھر دے دیں اور ایک زور کا نعرہ لگائیں
کہ اے باپ مجھے معاف کر، تو آج بھی وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنی روح اور یہ بدن ہم اپنے خدا باپ اور یسوع مسیح کے حوالہ کر دیں تاکہ ہم محفوظ رہیں اور شیطان شرمندہ ہو، اور یہ کلمہ جو فتح کا کلمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، آج وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ایسی راہ ہے، سیدھی راہ ہے جو ہمیں اپنانی ہے، اور ہم بھی کہیں اے شیطان دور ہو، اور فتح مندی کا نعرہ لگائیں کہ میں اور باپ اور خداوند یسوع مسیح ایک ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔